ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار فروری کے 2 اور شعبان المعظم کی 13 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی جانب سے پیش کیے گئے مرکزی بجٹ 2026-27 کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے وکست بھارت کی تعمیر کے لیے دوراندیش، مستقبل پر مبنی اور انقلابی دستاویز قرار دیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بجٹ ملک کی 140 کروڑ آبادی کے امنگوں کی عکاسی کرتا ہے اور بھارت کو دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں میں صف اول پر برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر سرفہرست 3 معیشتوں میں شامل کرنے کی واضح سمت متعین کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کے مطابق قومی اہداف کو عملی نتائج میں بدلنے کا مضبوط خاکہ پیش کرتا ہے۔ کویندر گپتا کے مطابق بجٹ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر مبنی ہے، جس میں مینوفیکچرنگ، بنیادی ڈھانچے، اختراع اور جدید ٹیکنالوجی پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ MSMEs بنیادی ڈھانچے، تعلیم، ہنرمندی، صحت، سیاحت اور تخلیقی صنعتوں پر توجہ انسانی وسائل کی بھرپور صلاحیت کو اجاگر کرے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے لداخ کے لیے بجٹ میں مختص رقم کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے رابطہ کاری، پائیدار انفراسٹرکچر، سیاحت، ورثہ کی تحفظ اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے میں نئی رفتار ملے گی۔ انہوں نے قومی آثار قدیمہ کے مقامات میں لیہ پیلس کی شمولیت کو ذمہ دارانہ سیاحت اور ثقافتی تحفظ کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ آخر میں انہوں نے لداخ کے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ بجٹ 2026 کے تحت ہنرمندی، اختراع اور کاروبار کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور وکست بھارت کے خواب کو حقیقت میں بدلنے میں فعال کردار ادا کریں۔ گزشتہ روز کشمیر اور لداخ کے مختلف علاقوں بالخصوص زوجلا پاس اور اس سے ملحقہ خطوں میں شدید برف باری کے نتیجے میں سری نگر لداخ قومی شاہراہ کو حفاظتی وجوہات کی بنا پر عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ ہم موسم سازگار ہوتے ہی اور برف باری کا سلسلہ تھمنے کے بعد متعلقہ حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے شاہراہ سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا۔ بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے تحت پروجیکٹ وجائک نے دراس کی جانب سے، جبکہ پروجیکٹ بیکن نے سونا مرگ کی سمت سے شاہراہ کو برف سے صاف کیا۔ بروقت اور مؤثر کارروائی کے باعث کم ہی وقت میں سری نگر لداخ قومی شاہراہ کو دوبارہ گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ ادھر شاہراہ پر ٹریفک کی صورتحال سے متعلق SSP کرگل نتن یادو IPS نے ہمارے نمائندے سے فون پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ شاہراہ سے برف ہٹانے کے بعد ٹریفک کی بحالی عمل میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ٹریفک کی عمومی ترتیب سری نگر سے کرگل کی جانب ہے، تاہم گزشتہ کئی دنوں سے خراب موسمی حالات کے سبب سری نگر جانے والی باری گاڑیاں، ٹرک اور دیگر بڑی گاڑیاں پھنسے ہوئے تھے۔ ان گاڑیوں کے ڈرائیوروں اور کلنڈروں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر آج کرگل سے سری نگر کی جانب بڑی گاڑیوں کو روانہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ طویل عرصے سے پھنسے رہنے کے باعث ان کے پاس راشن اور پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ خراب موسمی حالات کے دوران کرگل میں پھنسے مختلف گاڑیوں کے ڈرائیوروں اور کلنڈروں میں ضلع انتظامیہ کرگل کی جانب سے راشن تقسیم کیا گیا۔ یہ اقدام ڈپٹی کمشنر و چیف ایگزیکٹو آفیسر لداخ مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کی ہدایت پر عمل میں لایا گیا، جس سے متاثرہ افراد کو بڑی حد تک راحت ملی ہے۔
واضح رہے کہ ضلع انتظامیہ، بارڈر روڈ آرگنائزیشن اور کرگل پولیس شدید سردی اور نامساعد موسمی حالات کے باوجود زوجلہ پاس پر ٹریفک کی بحالی اور شاہراہ پر آمد رفت کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ ان اداروں کی شبانہ روز محنت اور خدمات کو عوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ ہفتہ مہدویت اور دہہ فجر کی مناسبت سے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ذیلی شعبوں کے زیر اہتمام جامع مسجد کرگل میں تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اتوار 1 فروری کو بسیج زراعت و باغبانی کے اہتمام سے جامع مسجد کرگل میں ایک عظیم الشان جشن منعقد ہوا، جس میں ضلع کرگل کے کسانوں، بسیج اراکین اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب میں بسیج زراعت و باغبانی کے اراکین نے اپنے ضلع میں کارکردگی اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر صدارتی خطبے دیتے ہوئے حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے ہفتہ مہدویت اور دہہ فجر کی تاریخی و معنوی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کے بعد سے اب تک نظام اسلامی اور رہبر معظم کی استکبار عالمی کے مقابلے میں استقامت، شجاعت اور جرأت مندانہ فیصلوں کی جانب اشارہ کیا۔ یاد رہے کہ ہفتہ مہدویت شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ یعنی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت تک، جبکہ دہہ فجر کا سلسلہ 10 فروری تک جاری رہے گا۔ اس دوران امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے مختلف ذیلی شعبوں کی جانب سے جامع مسجد کرگل میں محافل اور علمی و ثقافتی نشستوں کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انقلاب اور اسلامی انقلاب کے درمیان ربط و ہم آہنگی پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ تقریبات کا مقصد عوام بالخصوص نوجوان نسل میں مہدوی تفکر اور انقلاب اسلامی کے ارزشوں کو اجاگر کرنا ہے۔ 30 جنوری کو ملک کے دارالحکومت نئی دلی میں 3 روزہ بین الاقوامی قرآن و سائنس کانفرنس کا اختتام ہوا۔ یہ کانفرنس شہید بہشتی یونیورسٹی ایران اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبے اسلامک اسٹڈیز اور ولایت پبلیکیشن کے اشتراک سے 28 جنوری سے منعقد ہوئی تھی۔ کانفرنس میں قرآن و سائنس کے مختلف پہلوؤں پر مقالات پیش کیے گئے۔ شرکاء میں کرگل اور لیہ کے طلباء بھی شامل تھے، جنہوں نے موقع پر شہید آیت اللہ سید ابراہیم رئیس کی زوجہ پروفیسر جمیلہ عالم الہدا سے ملاقات کی اور ان کی شہادت پر تعزیتی نشست منعقد کی۔ نشست میں جامعہ ملیہ کے ریسرچ اسکالر فیروز ربانی نے ملت لداخ کی طرف سے تعزیت پیش کی اور شہید ابراہیم رئیسی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ایک مشترکہ نظم بھی پیش کی، جس پر پروفیسر عالم الہدا نے تشکر اور نوجوانوں کے جذبے کو سراہا۔ آخر میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر اختراع مدار خان نے کہا کہ ہندوستانی مسلمان بلا تفریق مسلک شہید رئیسی کو ایک عظیم قائد تسلیم کرتے ہیں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر خزانہ نے آج پارلیمنٹ میں مالی سال 2026-27 کا مرکزی بجٹ پیش کر دیا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ بجٹ میں اصلاحات، سرمایہ کاری اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ترقی یافتہ ہندوستان کے ہدف پر توجہ دی گئی ہے۔ بجٹ تقریر اور دستاویز میں حکومت کی جانب سے مختلف شعبوں سے متعلق متعدد اعلانات شامل ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی یہ مسلسل 9ویں بجٹ تقریر تھی۔ ادھر کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے اپنے رد عمل میں ایکس پر لکھا کہ بجٹ تقریر شفاف نہیں تھی، کیونکہ اس میں اہم پروگراموں اور منصوبوں کے لیے بجٹ مختص کرنے کے حوالے سے کوئی واضح معلومات نہیں دی گئی۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے مرکزی بجٹ کو غریب اور کسان مخالف قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ بی جے پی بجٹ کے ذریعے اپنے لوگوں کی اقتصادی ترقی یقینی بنا رہی ہے۔ 1 فروری بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ اور عشر فجر کے آغاز کے موقع پر اتوار کی صبح
تہران میں حسینیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں عوام کے بڑے اجتماع نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے کہا کہ اگر امریکہ نے جنگ مسلط کی تو یہ پورے خطے کی جنگ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں ہوتی اور حق راستے پر ثابت قدم ہے۔ ہم جنگ شروع کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی حملہ کرے تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ ایران کے وسائل پر لالچ رکھتا ہے اور ملک پر اپنا تسلط بحال کرنا چاہتا ہے، لیکن ایرانی قوم اس کے سامنے مضبوط رکاوٹ ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔